جو اللہ کے نبی ہیں یہ ہمیشہ شروع سے ہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں عصمت انبیاء کا عقیدہ. عصمت کا لفظی معنی ہوتا ہے بچانا. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو گناہوں سے مکمل طور پہ بچایا ہے، اور اس طرح بچایا ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نبی سے خطا بالکل ہو ہی نہیں سکتی. یوں سمجھیے کہ نبی میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کریں یا خطا کریں یا غلطی کریں، اور یہ صرف اللہ کے نبیوں کا ہی خاصہ ہے. نبیوں کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ کرام، نہ اہل بیت اطہار، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان، کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطیاں کرتے رہے، کہ صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھیں یا اللہ نے انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھا تھا مگر معصوم نہیں رکھا تھا. معصوم صرف نبی ہی ہوتے ہیں. یہ جو لفظ شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں 12 امام 14 معصوم، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور بھی معصوم ہے. پھر وہ حضرت علی، امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ ہم انہیں امام اس معنی میں نہیں کہتے جس معنی میں وہ کہتے ہیں. یہاں پہ امام بمعنی رہنما ہے، کیونکہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح نبی کو اللہ بھیجتا ہے اس طرح امام کو بھی اللہ بھیجتا ہے. تو ہمارے نزدیک امام کو اللہ نہیں بھیجتا. یہاں پہ جو ان ہستیوں کو ہم امام کہتے ہیں یہ رہنما کے معنی میں کہتے ہیں. تو آپ نے یہ عقیدہ اس طرح یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے تمام نبی گناہوں سے اس طرح معصوم ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جبکہ صحابہ، اہل بیت اور اولیاء وہ معصوم نہیں ہیں، انہیں اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. عصمت انبیاء پہ دلالت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، ان سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 7108 7108. راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، قاف 2 نقطوں والا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرا قرین مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو غلط طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا ہی نیکی ہے. اس شیطان سے کیا مراد ہے؟ اس شیطان سے انسان کا نفس بھی مراد ہو سکتا ہے جو برائی کرنے کی طاقت ہے، یا واقعتاً اس کے ظاہری معنی بھی مراد ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا اسے قرین کہتے ہیں، اور جو میرا قرین تھا وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور رقم الحدیث ہے 3431 3431. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے وقت شیطان چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے مس کرتا ہے، اسے چھو لیتا ہے، اسے ٹچ کرتا ہے، جس سے بچہ روتا ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وقت ولادت وہ چھو بھی نہیں سکا. اس سے پتہ چلا جو شیطان ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کو چھو بھی نہیں سکتا. جو عام لوگ ہیں شیطان ان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں شیطان ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا، انہیں مس بھی نہیں کر سکتا، انہیں چھو بھی نہیں سکتا. اس حدیث پاک کی شرح میں قاضی ایاز بن موسیٰ
علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اکمال المعلم بفوائد المسلم، یہ مسلم کی شرح ہے، صحیح مسلم کی شرح ہے۔ اس کتاب میں قاضی ایاز بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمام انبیاء کرام ہر حال میں شیطان کے شر سے محفوظ ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے بڑا مختصر، مگر یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کا نچوڑ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہستی نبی نہ ہو، اور وہ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کی سگی اولاد کیوں نہ ہو، نبی کی بیویاں کیوں نہ ہو، نبی کے نواسے کیوں نہ ہو، نبی کی بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں، اور وہ جو ہستیاں ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے پاک رکھتا۔ نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھا جائے تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ اور جس طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ یہ جو 12 امام ہیں، مثلا حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا یہ سارے معصوم ہیں، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا یہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں، یعنی کہ جس طرح اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے اسی طرح اماموں کو بھی بھیجتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ صرف نبیوں کو بھیجتا ہے، اور یہ جو امام ہے یہ اپنی تقوی، پرہیزگاری اور اپنے نسب اور اپنے خاندان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے احتراماً ان کو امام کہا جاتا ہے۔